الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کہ اس رب کائنات مجھے اور آپ کو جہاں اپنے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی، وہاں دین کی بات کرنے اور سننے کی توفیق، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. آپ اگر کوئی معاملہ ایسا رکھیں کہ اپنے ساتھ کسی جانور کو پالیں اور جانور کو چیز سکھا دیں، تو جس طرح آپ کریں گے جانور بھی اسی طرح کرنے لگ جائے گا اور اس کو مقاصد لیکن ان چیزوں کے بارے میں کسی بات کا علم نہیں ہو. کل ہی ایک ساتھی نے کہا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے. سائنس جو میرا کرنل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، کرنل جہانگیر صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب انسان اور جانور کا فرق کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کوالیفائڈ آ رہی ہیں، آپ بتائیں آپ نے کیا سمجھا ہے. آواز نہیں بٹ رہی ہے، ایگو بند کرو. تو میں نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ماشاء اللہ کرنا گیا، آپ بتائیے آپ نے کیا سمجھا تاکہ میں اس کی پھر ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر سکوں. تو کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، قوت دی ہے، انسان کو بھی چلنے پھرنے کی طاقت دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، جانور کو بھی آنکھیں دی. زبان انسان کو بھی دی، جانور کو بھی زبان. کھانے پینے کی طاقت انسان کو بھی دے رکھی ہے، جانور کو بھی دے رکھی ہے.
सेक्स पावर कहने लगे, इंसान के अंदर भी, जानवर के अंदर भी। इंसान भी पहाड़ी इलाकों में जाता है, सरसब्ज़ शादाबी की तरफ जाता है, उसको बड़ी खुशी होती है। जानवर भी कहने लगे जब हरी भरी सरसब्ज़ शादाबी देखते हैं बड़ी खुशी होती है। तो मेरे नज़दीक तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा आपकी एजुकेशन आपको बता रही है कि इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरी तालीम और मेरा ईमान और मेरा तकाज़ा दीन मुझसे मुतालबा कर रहा है नहीं, इंसान और जानवर में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अगरचे इंसान को भी हैवान कहा, जानवर को भी हैवान कहा, लेकिन इंसान को हैवान और नातिक करार दिया है। और हैवान और नातिक उसको कहा जाता है जिसके पास ज़ुबान भी हो और ज़ुबान के साथ गोयाई भी हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे और आपके सामने आ रही है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे और आपको दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह पाक की तरफ से मिली। मैं और आप कोई कदम उठाने से पहले सोचो विचार करते हैं। मैंने कहा एक जानवर एक बकरी का आता है, व्हाट्सएप पर कभी कभी आता है, पहाड़ी इलाके में पहाड़ पर चलने का रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने खुरों के जरिए पहाड़ पर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चढ़ रही और ऊपर जाने के बाद वो नीचे देख रही है तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है ऊपर। इंसान जब ऊपर जाने का इरादा करता है ना तो 10 मरतबा सोचता है। ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, उरूज पर जाना, लेकिन उरूज से ज़वाल की तरफ आना बहुत आसान है। नंबर 2 चीज़ जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे और आपको एक एहसास दिलाया गया कि कायनात की मखलूक़ात तो बेतहाशा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अपनी कायनात की मखलूक में इंतखाब किया और इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा के इंसान को अपना नाइब बना दिया, अपना खलीफा बना दिया। इससे बढ़कर क्या फ़र्क होगा? और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और उन्होंने एक और बात की थी कि जानवर को भी जिस तरह सिखाया जाए जानवर उस तरह सीख लेता है। इंसान अगर तालीम से कुछ सीख रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम कहने लगे, मैंने ऐसे जानवर देखे हैं कि जिन जानवरों की तरबियत की गई, उनको कहा जाए उठ जाओ वो उठ जाते, उनको कहा जाए बैठ जाओ बैठ जाते, और यहाँ तक कि उन्होंने बंदर का नाम लिया। कहने लगा बंदर को मैंने खुद देखा कि बंदर हाथ बांधता है, रुकू भी करता है, सजदा भी करता है। तो मैंने कहा बंदर में और बंदे के रुकू में, सजदा और रुकू में बहुत फर्क है। बंदर में और बंदा खुदा जो है उसके रुकू सुजूद में बहुत फर्क है, ज़मीन आसमान का फर्क है। बंदा खुदा जब रुकू और सुजूद करता है तो उसके मकासद से उसको आगाही दिलाई जाती है। जानवर की जब तरबियत करके उसको सिखाया जाता है तो वो तरबियत होती है, वो उसके पास नॉलेज और इल्म नहीं होता, मकासद नहीं होते। जानवर के पास ज़िंदगी गुजारने की मकासद नहीं है, मेरे और आपके पास ज़िंदगी गुजारने के मकासद हैं। जानवर के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई उसूल और कोई ज़वाबित नहीं रखे। मुझे और आप पर अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन दे रखा है, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारने का ढंग और सलीका सिखाया जा रहा है। आप देख लीजिएगा, फ़र्क महसूस हो जाएगा। जो इंसान उसूल व ज़वाबित के मुताबिक यानी डिसिप्लिन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो इंसान जो डिसिप्लिन को पामाल करने वाला होगा, उसूल व ज़वाबित को तोड़ने वाला होगा, कानून को पामाल करने वाला होगा, उस शख्स को रब भी पसंद नहीं करता। रब भी उसी को पसंद करेगा जो शख्स कायदे कवानीन का पाबंद हो। मुझे ये कानून की पाबंदी दीनी इस्लाम सिखलाता है, मुझे दीनी इस्लाम कानून की पाबंदी के साथ अक्ल शऊर देकर मकासद ज़िंदगी से आगाही दिलाता है। अब मकासद ज़िंदगी में मेरे मुख्तरम दोस्तों, नमाज जो पढ़ी जा रही है, इस नमाज में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके लिए मकासद रखे हैं। आज अगर नेट पर मुझे और आपको उन मकासद को फरामोश करते हुए दुनियावी फ़वाइद को पेश किया जाता है तो दुनियावी फ़वाइद को मैंने और आपने मद्देनज़र नहीं रखना, मैंने और आपने कानून कुदरत के उस हुक्म को मद्देनज़र रखना है जिस हुक्म का मुझे और आपको पाबंद बनाएंगे। और मेरे और आपके जहनों से उस हुक्म को निकाल कर दुनियावी मकासद और पाबंदियों के बारे में बताया जाता है। रोज़ा रखने से ये फ़ायदा होता है दुनियावी एतबार से, तो हर कोई फिर रोज़ा रखना शुरू कर रहा है, काफिर भी रख रहा है, हिंदू भी रख रहे हैं, यहूदी भी रख रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी थे, पहले वो नहीं रखते थे। आज जब रोज़े के फ़वाइद उनके सामने आ रहे हैं तो फिर वो रोज़ा रख रहे हैं। वो जिनके सामने फ़वाइद ना हो, मकासद हो, तो फिर वो कहते हैं
زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن ہمارے کو روزے کی فرضیت سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میرے محترم دوستوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزرا، روزے بھی رکھے، اور پھر روزے رکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن معاملات کو جاری رکھنے کا حکم بھی دیا گیا، اور کہا کہ اپنے آپ کو ان تمام معاملات کے ساتھ جوڑ کر رکھو گے تو انشاءاللہ العزیز سارے ثمرات پوری زندگی تمہیں نصیب ہوتے رہیں گے، پورا سال نصیب ہوگا۔ ان میں سے دو چیزیں ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ میرے اور آپ نے سب سے پہلی چیز کیا سیکھی تھی کہ اپنا تعلق قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اپنا تعلق قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس پابندی کو اختیار کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اختیاری طور پر ایک ایسی چیز میسر آتی ہے جو میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنا، اللہ کے دین کا پابند بنا لیا جائے۔ اللہ کے دین کی پابندی کیا ہے؟ فرمایا بار بار دین کے بارے میں تکرار کرنا، بار بار دین کے فرائض، دین کے احکامات، دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرنا، ایک دوسرے کے سامنے ساری باتوں کو رکھنا۔ دنیاوی فوائد میرے دوستوں بعد میں، دنیاوی فوائد کو ایک طرف رکھا جائے، مقاصد کیا ہے ان مقاصد کو پہچانا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام مل گیا، اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے فوائد دنیا میں سب سے بڑے یہ ہے کہ تمہارے کو فحش معاملات اور منکرات سے نماز محفوظ رکھے گی۔ نماز جب تم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے گی تو پھر دوستو سمجھ لو فحش معاملات اور منکرات سے جو شخص پاک ہوگا، اپنے آپ کو محفوظ بنا لے گا، وہی بنا سکتا ہے جو نماز کا پابند ہو۔ اور جو نماز کی پابندی اختیار کرے گا، جب اس کے ذہن میں اللہ رب العزت کی طرف سے پاکیزگی، نفاست پائی جائے گی تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اور آپ کے روحانی معاملات تو بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن قرب خداوندی بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ ان چیزوں کے لیے نماز کا اہتمام ان مقاصد کے تحت کرنا ہے۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے اور آپ کو ہلکا سا جسم پر کوئی زخم لگ جاتا ہے، اس زخم کی کیئر نہ کی جائے، حفاظت نہ کی جائے، حفاظت نہ کی جائے، اس زخم کو آپ دیکھتے رہیں، دن بدن خراب ہوتا چلا جائے گا، دن بدن خراب ہوتا چلا جائے گا۔ وہ خراب ہوتے ہوتے وہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ مجبوراً کہا جائے گا کہ اب زخم کو کاٹ دینے کے سوا کوئی اور بھی کام نہیں ہے، کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا۔ زخم کی جگہ کو ختم کر دو۔ کیوں؟ کہ تم نے اس کی حفاظت نہیں کی، تم نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح روح کا معاملہ ہے۔ ظاہری جسم کے اوپر ظاہری زخم تو نظر آتا ہے، لیکن روح کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ باطنی کمزوری اور باطنی زخم مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ باطنی کمزوری اور باطنی زخم لگانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے آج سب سے بڑا حربہ میڈیا آیا ہوا ہے، اور وہ میری اور آپ کی روح کو زخمی کی جا رہا ہے۔ کیا کی جا رہا ہے؟ زخمی کی جا رہا ہے۔ اب آپ زخم دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں تو یاد رکھیے گا دن بدن زخم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جب زخم کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو وہ ناسور بنتا چلا جائے گا، اور ناسور جب بن جائے تو اس کا خاتمہ کر دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، آج یہ زخم پیدا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے یہ ناسور میڈیا ایسا ہے، اس کا پرچار ایسا ہے کہ آج ہر شخص اس کے اوپر لگ کر اللہ والوں سے تعلق دور کیے ہوئے ہیں، علم والوں کے ساتھ اس نے اپنا تعلق دور کر دیا ہے، اور میڈیا پہ جس طرح کی چاہے، جس طرح کے معاملات چاہے، جس طرح کی بات چاہے، جس طرح دین کو چاہے پیش کر دیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو دین والے جو لوگ بیچارے دین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات کا آ جانا زخم کا لگ جانا ہے۔ کسی بات پہ شک پیدا ہو گیا تو سمجھے ایک زخم لگ گیا آپ کو۔ ایک آدمی بہت قریب ہے اللہ والے کے، اللہ والے کے متعلق کوئی ایسی بات کر دی جائے تو وہ اللہ والے کی طرف سے اس کے اندر کنارہ کشی والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لگ جاتا ہے زخم۔
اور وہ زخم جب شک کا آ گیا اس کے ذہن میں، اور جب تک اس شک کو دور کرنے کے لیے وہ اس زخم کی حفاظت نہیں کرے گا، اللہ والے سے جب تک اس کی جسٹیفیکیشن نہیں طلب کرے گا، وہ اپنے آپ کو کبھی مطمئن نہیں کر سکے گا، کیونکہ میڈیا نے ایک ایسی پنچ بوئی تھی اس کو کہ وہ زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے زخم کی حفاظت نہیں کی تو دن بدن زخم بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، پوری روح کو خراب کر دیا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ بڑے حضرات کی بات کہتے ہیں جو زخم کی حفاظت نہیں کرتا اس کا زخم ناسور بن جائے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کی شکوک و شبہات کی ڈیفینیشن نہیں طلب کرتا اور اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کر کے وہ راہ طلب نہیں کرتا، تو حالت یہ ہوتی ہے اس کی پوری روح برباد ہو جاتی ہے، اور جب روح برباد ہوتی ہے تو فرمایا پھر کیا ہوگا، وہ اللہ اور اللہ والوں سے تو دور ہوگا ہی ہوگا، اس کی حالت یہ ہوگی ظاہری طور پر جو دینداری اختیار کی ہوئی تھی وہ دینداری بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، یہ کل کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی کڈلر صاحب والی، کل ہی یہ بات ہو رہی تھی اور اس بات پہ انہوں نے ایک اور آبجیکشن کیا، بڑا عجیب آبجیکشن کیا۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب دین والوں کی کوئی ایک بات ہی نہیں ہے مولویوں کی، ایک ہی مسئلہ ہے، آپ سے پوچھا الگ، اس سے پوچھا الگ، اس سے پوچھا الگ۔ میں نے کہا آپ سمجھدار آدمی ہیں، مسئلہ الگ نہیں ہے، مسئلے کا جو فتویٰ ہوگا، جو معاملہ ہوگا وہ ہر ایک کی طرف سے ایک ہی ہوگا، چاہے بریلوی مسئلہ سے تعلق ہوتا ہو یا دیوبندی مسئلہ سے تعلق ہوتا ہو، احناف کے نزدیک جو بات ہے اس بات کے مطابق ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، میری گفتگو انداز الگ ہے، دوسرے کی گفتگو کا انداز اور معاملات الگ ہے، تیسرے کی گفتگو اور اس کے انداز معاملات الفاظ جدا ہے۔ آپ کی کمزوری یہ ہے کہ آپ نے دین کے معاملات کو اختیار نہیں کرنا، اور جب اختیار نہیں کرنا تو اس سے بات آبجیکشن کے اور کچھ نہیں۔ جس کو دین کی بات اختیار کرنی ہوگی نا، جس کو دین کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، میں نے کہا وہ پتھر پر لکیر بنا کر ایک معتمد آدمی کے ساتھ جب اس نے بات کی، آپ نے جب اس سے بات کر دی اور آپ کے دل میں اعتماد ہے میری بات پر اور آپ دین کے پیروکار ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ سے خلوص کی محبت رکھتے ہیں آپ، تو یاد رکھیے گا پھر پتھر پر لکیر ہے۔ آپ کہیں گے کہ عالم دین سے میں نے بات سنی، آپ کہیں گے ایک مفتی سے میں نے بات سنی، اتھینٹک مفتی نے اتھینٹک فتویٰ دے کر بات کی ہے، اب میرے کو ضرورت نہیں کہ میں کسی اور کا محتاج بن کر کسی اور کے پاس جاؤں۔ لیکن جب آپ کو دین سے محبت ہی نہیں ہے، آپ کو دین کا معاملہ اپنانا ہی نہیں ہے، آپ کو دین کے راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے، اور آپ کو مولوی صاحب کی بات کو جب ماننا نہیں ہے تو آپ ایک نہیں، چار نہیں، 10 مولویوں کے پاس جا کر بات کر لیں گے، لیکن 10 کے پاس جانے کے بعد بھی آپ جو ہے نا مطمئن نہیں ہوں گے، وہ آپ کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکیں گے۔ 10 کے پاس جا کے آپ نے اپنا تو وقت ضائع کر دیا، لیکن آپ کو خود عمل کی توفیق اس سے اللہ نے محروم کر دیا، اس سے اللہ نے محروم کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے مکہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرے انور پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر افسردگی آ جاتی ہے جب مکہ کے رؤساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ بات تو اصل یہ تھی اور ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ محمد رسول اللہ بتانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کے پاس جانے والے، پھر بتائیے شک و شبہ کس بات کا بھائی، کس بات کا شک و شبہ؟ اب وہ آ کے پوچھ رہے مفتی صاحب یہ بتائیے آپ سے سب گئے کس میں ہو گئے؟ بے وقوفانہ بات نہیں ہے، کوئی اس وقت کونکڑ جہاز تو نہیں تھا بھائی، کونکڑ جہاز تو نہیں تھا اس وقت۔ اچھا براق میں بتایا حضرت براق کی شکل کیسی ہے؟ پوچھ رہے مجھ سے براق کی شکل کیسی ہے؟ میں کیا بتاؤں براق کی شکل کیسی ہے؟ براق کے پر کیسے تھے؟ میں کیا بتاؤں براق کے پر کیسے تھے؟ بھائی اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور براق کا ذکر اگر میں آپ دیکھوں تو مجھے براق کا لفظ یا براق کی کیا نام ہے معاملات قرآن سے نہیں ملتے، یہ ہماری تشبیہات ہیں۔ اتنا بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے کیا نام ہے گھوڑے پر لے جایا گیا، گھوڑا آپ کا آسمان کی طرف لے جانے کے لیے عطا کیا گیا، اس گھوڑے کی یہ شکل تھی، اس کو براق کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ برق کہتے ہیں تیز رفتار بجلی کو، برق خود کا لفظ آ رہا ہے،
پہلے سپارے میں آغاز میں دوسرے رکوع کے درمیان میں آتی ہے. پر اس بجلی کو کہا جاتا ہے جو بجلی انتہائی تیز اور سرعت رفتاری کے ساتھ چلتی ہے. میں یہاں سے بٹن آن کرتا ہوں، تار اس کونے میں جا کر لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. جب اس کی کیلکولیشن نکالی جاتی ہے تو سیکنڈ کا 99واں حصہ لگتا ہے بٹن کھولا اور فوراً بجلی پہنچ گئی. یہ الیکٹرک کا دفتر آپ کا نیول کالونی پہ ہوگا یا آپ چوکی پر ہوگا، لیکن وہاں سے ایک دفعہ مین سوئچ کو آف کیا، سیکنڈ نہیں لگے اور وہ بند ہو گئی. اسی طرح جب اس کو آن کیا جاتا ہے تو فوراً کھل جاتا ہے. تو براق کو براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تیز رفتاری میں بجلی سے زیادہ تیز ہے. بجلی سے زیادہ تیز ہے، اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والے معاملات، جب میرا ایمان ہے اور ایمانی تقاضا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب نبی سے محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق المصدوق تسلیم کرتا ہوں، تو آپ کی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ آپ کے سامنے عرب کے مکہ کے رؤساء مختلف قسم کے آبجیکشن کر کے سوالات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو تسلیم نہیں کرنا، جن کو تسلیم نہ کرنا وہ اس سوالات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو حضرت ابو بکر پرکھ لیتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں حضور ان میں سے کسی کے سامنے آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ابو بکر کے سامنے یہ بات پیش کر دی. ابو بکر آمنا وصدقنا، آپ کی بات کو اس طرح تسلیم کرتا ہے جیسے مشرق سے سورج کو لوگ تسلیم کرتے ہیں. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ایمان کے تقاضے کو پیش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار دوڑ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس خوشی کے آثار کی وجہ سے سرخ لال خون چمکنے لگتا ہے، ظاہر ہونے لگتا ہے کہ میری تصدیق کی ہے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب دیا گیا صدیق کا. آپ صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس وقت چاہا کوئی ایک زبان سے الفاظ نکالا، لفظ نکالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو پورا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر دکھائی. یہ تھا ایمان اور یہ ایمانی تقاضا ہے. آج آپ بولیں کہ میں وہ ایمان کہاں سے لاؤں؟ میں نے پوچھا کیوں کہاں سے لائے آپ؟ تو کہنے لگے ہم وہ ایمان کہاں سے لائے جب مولوی کی بات میں تاثیر نہیں رہی. میں نے کہا یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مولوی کی بات میں تاثیر نہیں. محمد رسول اللہ 13 سال تک مکہ میں رہ کر مکہ والوں کو قرآن کی تبلیغ اور اپنی نبوت کے بارے میں بتاتے رہے. ٹوٹل 84 افراد ایمان لے کر آتے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اثر نہیں تھا؟ تاثیر نہیں تھی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ سے زیادہ زبان میں اثر رکھنے والی کوئی شخصیت دنیا میں نہیں ہے. آپ سے زیادہ پیارے انداز میں بتانے والا کوئی نہیں ہے. اپنی امت مکہ کے لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والی شخصیت محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی نہیں. لیکن باوجود اس کے محمد رسول اللہ کی نبوت رسالت کا انکار کر رہے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو تسلیم نہیں کرنا. آپ کو تسلیم نہیں کرنا تو آپ آبجیکشن کر رہے ہیں مولویوں کی زبان میں تاثیر نہیں. بھائی ایسا نہ کرو اللہ کے ولیوں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیماری کا علاج کرتے ہیں. میں نے ان کو اپنا سب کچھ بتایا. میں نے کہا میرا 2017 میں کان کا پرابلم ہوا، بے تحاشا درد، تکلیف، 4 دن 5 دن 6 دن 8 دن، پورا واقعہ میں نے ان کو سنا ڈالا. میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا، یہاں تک کہ عباسی ہاسپٹل گیا. انہوں نے میرے کو عباسی ہاسپٹل والوں نے ایکس رے کروایا، سب کچھ کروایا. کہ حضرت آپ کے کان میں پس پڑ گئی ہے، پردہ ختم ہو گیا آپ کا، اب آپریٹ کرنا پڑے گا. میں بڑا پریشان ہوں. ہم مولوی لوگ کاٹا پیٹی سے بہت ڈرتے ہیں. ہمارے والد صاحب کو بولا بائی پاس ہوگا، والد صاحب نے فوراً بستر سے اٹھے، پلنگ سے ٹپا ہاسپٹل لے کے گئے تھے. وہ کہہ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، میں انگلی نہیں کٹوا سکتا، اپنا سینہ کیسے کٹواؤں؟ والد صاحب نے بائی پاس نہیں کروایا. اس کے بعد 8 سال تک زندہ رہے. گلے نہیں، زندگی بڑھے گی کیا اس سے؟ نہیں بڑھتی زندگی. سب فضول کے ڈھکوسلے ہیں، سب فضول کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ بیماری دینے والا ہی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. یقین تو بناؤ اپنے. یقین نہیں بن رہے ہمارے. اللہ رب العزت کی طرف سے ان یقینوں کو بنانا پڑے گا. تو میں نے ان کے سامنے بات کی، اتنی تکلیف کہ یہاں سوجن آ گئی.
نہ جانے کس کس ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جس نے جو بولا اس کے پاس چلا گیا۔ کسی نے بولا پردہ پھٹ گیا، کسی نے بولا اندر پس پڑ گئی، کسی نے بولا پس خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، آپریشن ہوگا، آپریشن کے کیا کرنا پڑے گا، یہاں سے کٹائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب بھائی نکالیں گے۔ بڑی تکلیف ہے، راتوں کو روتا تھا، ڈرتا تھا، اللہ پاک سے اللہ پاک ایسی کوئی نوبت نہ ہے۔ لیکن نمازیں پڑھانے جا رہے تھے، ہمارے ایک مستجد بہاری بڑی عمر کا تعلق تھا اورنگزیب سے، تو اس نے مجھے بولا امام صاحب کیا پریشانی ہے آپ کو، یہاں پہ کیا اتنی سوجن ہو گئی ہے؟ میں نے کہا یار درد ہو رہا ہے کان میں، پتہ ہی کسی نے بولا پردہ پھٹ گیا، یہ ہو گیا، کہ لے سب کچھ چھوڑیے، آپ وہاں رنچھوڑ لائن چلے جائیں، ڈاکٹر ناصر ہوگا۔ میں نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھا کے گاڑی اسٹارٹ کی اس وقت میں سیدھا رنچھوڑ لائن، اسے بتایا شام کے ٹائم بیٹھتے، رنچھوڑ لائن کیا، ڈاکٹر ناصر کا پتہ کیا، ڈاکٹر ناصر مل گیا۔ میں نے کہا یار یہاں پہ تو سب ایسے بیٹھے ہیں، پان کی دکان پہ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر کے پاس میں نے جا کے کان دکھایا، انہوں نے پہلے پھر میرے سے تعارف پوچھا، میں نے تعارف کرایا، تو انہوں نے کہا علماء کا علاج میں مفت میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار چلو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ اس نے میرا کان چیک کیا، سب کچھ کیا، تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ یہ چھوٹے چھوٹے بال ہی کاٹتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کاٹتا ہوں، بہت بڑھ جاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو کہ اندر بالوں کا گچھا پڑا ہوا ہے، وہ بالوں کا گچھا جو ہے نا اندر جا کے ہلکے ہلکے زخم کے نشانات آئے ہیں۔ میں نے کہا وہ جو ڈاکٹر تھے کم بخت جو ایکس رے کروائے تو اس کو نظر نہیں آتا، کہ لیں حضرت بس پیسہ کما رہے تھے۔ وہ کیا کما رہے تھے؟ پیسہ کما رہے تھے۔ وہ تو بیچاری غریب عورت جاتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پہلا بچہ ہے، بڑے خطرناک معاملات ہیں بھائی، اب تو اس کا پہلا بچہ ہے، خطرناک معاملات ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا بچہ مرے گا یا ماں مرے گی۔ پہلے ہی مہینے میں اس بیچاری کو ڈرایا اور اس کا نام لکھا کہ آپریشن ہوگا 9 مہینے، وہ آپریشن کر ڈالا اس کا۔ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ بتائیں میرے پاس کیا حال ہے کہ نہیں، میں اس کو واش کر دیتا ہوں اور آپ کو کچھ ٹیبلیٹ دے دیتا ہوں، اینٹی بائیوٹک کھائیں گے صحیح ہو جائے گا۔ اسے بیچارے نے واش کیا ہے، واش کرنے کے بعد مجھے 3 گولیاں کہا، یہ 3 قسم کی گولیاں ہیں، آپ نے 2 دن 3 ٹائم کھانا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ ممبر پر بیٹھا ہوا وہ گیا، اس کے بعد جانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آج تک نہیں ہوا۔ بال صاف کرنے کے لیے روئی لگا کے کاٹ لیتا، سمپل سی بات ہے۔ اب دھوکہ کسی بھی طرح دیا جائے، میں نے ان کو سنائی یہ بات، اور میں نے کہا بیچارے مولوی کے ساتھ معاملات، میں نے کوئی پرچار بھی نہیں کیا، اپنے بیان میں بھی باتیں کی، ڈاکٹروں کی باتیں فرق، ڈاکٹر کے علاج میں فرق، ڈاکٹر کے معاملات میں فرق۔ آپ ایک مولوی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا دین سے تعلق نہیں ہے، آپ دیندار نہیں ہیں، آپ کا دین سے محبت والا معاملہ نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا آپ کو آبجیکشن سے روکتا ہے، محبت کا تقاضا آپ کو اعتراض سے روکتا ہے، محبت کا تقاضا آپ کو شک و شبہ سے روکتا ہے۔ اگر آپ شک و شبہ کرتے ہیں تو خدا کی قسم محبت نام بھی نہیں ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ کو خود عمل نہیں کرنا، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتوں میں فرق۔ بھائی ہر ایک کا انداز گفتگو الگ الگ ہے، ہر ایک کی باتیں الگ ہیں۔ میں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، میں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، میں مفتی کا کورس کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں عصری تعلیم اور دینی تعلیم کے معاملات کو مختلف انداز میں، مختلف معاملات کو پیش کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس کے کمپیریزن کو پیش کرتا ہوں۔ آپ بول کے اس چیز کو پیش نہیں کر پائے گا۔ آپ دنیا دار آدمی تبلیغ میں لگ جائے گا، وہ تبلیغ میں لگ کر دین کی بات اچھی طرح کر لے گا، لیکن دین کے مقاصد کو اچھی طرح پیش نہیں کر سکے گا۔ دوستو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تبھی کہیں جا کے آپ کو مطمئن کیا جائے گا۔ آپ سیٹسفائیڈ اس وقت ہوں گے جب اس چیز کے صحیح معاملات کو پہچاننے کے لیے اور آپ کے دل میں اس صحیح معاملات کا صحیح علاج کرنے کا جذبہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا۔ جب آپ کے دل میں اپنی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ اب بیماری میں کوئی شفا ملے، آپ کو جس نے جو بات بولی وہ بات بولنے کے بعد آپ کے معاملات خراب ہو گئے، کیا فائدہ؟ میرے ایک مقتدی تھے، شاہ صاحب جانتے ہیں، ظاہر شاہ صاحب کے والد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرا بیان کے لیے بہت دور سے آتے تھے۔ وہ جمعہ میرے پیچھے ان کو ہر حال میں پڑھتا تھا، میں اس وقت رحمت باب رحمت مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، جمعہ میرے پیچھے ان کو پڑھنا ہے۔ بہت مجھ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا ایمان اور یقین زبردست بن گیا، شوگر ان کو سخت تھی، ان کے انگوٹھے پہ شوگر ہوئی، انگوٹھے پہ زخم لگا، زخم لگنے کا ڈاکٹروں نے بولے زخم خراب ہو گیا، اس کو کاٹ دو، کاٹ دیا۔ پھر ان کا آہستہ آہستہ کرتے کرتے اوپر سے پاؤں کاٹا، پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے اوپر سے گھٹنے سے کاٹ دیا۔ جب تک گھٹنے سے کٹا ہوا تھا اس وقت بھی حاجی صاحب میرے پیچھے نماز کے لیے آتے تھے، جمعہ میرے پیچھے پڑھتے تھے۔
میں نے ان سے پوچھا کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیا حالات ہے؟ کہ لیں مجھے معلوم ہے اس بیماری سے مجھے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ آپ کا بیان سن کر اتنا تو یقین بیٹھ گیا ہے کہ بیماری سے موت نہیں آتی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کی جڑ تک پہنچ کر اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ کروا دوں۔ نسوار رکھتے تھے تو رائے ڈھپنی ہوتی تھی، میں ان سے دور ہو کے بات کرتا تھا۔ بہرحال بڑے اچھے آدمی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی پوری ٹانگ کاٹ دی۔ شاید ایو کلینک میں تھے، جب ان کی ٹانگ کاٹی تو میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، میں ان کے پاس بیٹھا تو میں نے پوچھا بھائی صاحب تکلیف بہت ہے؟ کہ لیں اب تو تکلیف کو سہ کر ایسا محسوس ہوتا ہے تکلیف ہے ہی نہیں، تکلیف کو سہ کے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے تکلیف ہے ہی نہیں۔ اور اس تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں سانس بھی لے رہا ہوں، کھا پی بھی رہا ہوں اور پیٹ بھی رہا ہوں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ میرے محترم دوستو، جس کے اندر اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کی معرفت جس کو پیدا ہو جائے، محمد الرسول اللہ سے جس کو محبت پیدا ہو جائے، پھر خدا کی قسم دین کے معاملات میں کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے۔ اور اس حالت میں بھی میں نے ان کو دیکھا، کہنے لگے عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، اذانوں کی آواز آ گئی، میں چاہ رہا ہوں نماز یہاں پڑھ لو۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب ان کے بیٹے ہمارے ساتھیوں میں سے، وہ بتاتے تھے والد صاحب اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستو، جو فرض ہے اس کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب فرض کے لیے میں اپنے معاملات میں کوتاہی برتوں تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کی کوتاہی میں کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ روزے میرے اور آپ کے اوپر فرض تھے، لیکن جب روزوں کی فرضیت کو میں نے اور آپ نے کمپلیٹ کیا تو شوال کے مہینے میں مجھے اور آپ کو کہا کہ اگر نفلی کچھ روزے ہیں وہ رکھ لو گے تو اللہ رب العزت کی طرف بڑا فائدہ ہوگا۔ لوگ ملازمت کرتے ہیں، پوچھا سیلری کتنی ہے؟ کہنے لگے 35,000 روپے۔ کہنے لگے میں نے پوچھا 35,000 میں گزارا ہو جاتا ہے؟ کہنے گزارا تو نہیں ہوگا لیکن اوور ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اوور ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے، ڈیوڑا ملتا ہے ہم کو، یعنی 1.5 اس پہ ڈیوڑا ملتا ہے، ڈیوڑا اوور ٹائم ملتا ہے، بس دعا کرے اوور ٹائم لگتا ہے۔ کیا فرمایا؟ دعا کرے اوور ٹائم لگتا رہے، اوپر کی آمدنی سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، 30 روزے جو رکھے تھے فرضیت تھی، وہ تو لگے بندے تھے رکھنے تھے، لگے بندے تھے رکھنے تھے۔ اب تھوڑا سا اوور ٹائم ہے، صرف 6 دن کا، 6 روزے رکھنے کا اوور ٹائم ہے۔ ان 6 روزوں کو اگر کر لیا نا تو خدا کی قسم اس اوور ٹائم سے پورا فائدہ، پورا سال فائدہ اٹھاؤ، پورے سال کا فائدہ ہے۔ اوور ٹائم لگا لیا، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میرے دوستو، اصل تنخواہ کو کوئی نہیں پوچھتا، اوپر جو آپ کو اوور ٹائم وغیرہ ملتا ہے اس کو سب پوچھتے ہیں۔ فرضیت تو گزر گئی، وہ تو ذمہ داری بھی حرام میں کرنا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، حضور زکوٰۃ دینے میں زیادہ فائدہ ہے یا صدقات دینے میں زیادہ فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت دے گا اور صدقات ہر شخص دے گا، اس لیے صدقات کا فائدہ لامحدود ہے۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، زکوٰۃ تو اس وقت دی جائے گی جب صاحب مال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا ہم سے نمبر لے گئے یہ لوگ، پوچھا بولو، کہنے لگے وہ لوگ ہم سے نمبر لے گئے جو صاحب مال ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے برابر صدقہ کرو گے، اس کا اجر بھی بہت کے پاڑ دیتا۔ میرے دوستو، یہی نفلی عبادت کا سلسلہ ہے۔ 6 روزے ہیں، پورے سال کا فائدہ ہے۔ 6 روزوں کا اہتمام کنٹینیو نہیں رکھو، گرمی زیادہ لگ رہی ہے، ہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہفتے میں 1-2 رکھ کے پورا مہینہ شوال کا ہے روزے رکھ لو۔ آج 11 تاریخ ہے، شوال کی 12 تاریخ ہے، ابھی آپ کے پاس الحمدللہ 16-17 دن ہے، پھر اس میں آپ لوگ 6 روزوں کا اہتمام کریں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ان 6 روزوں کے ساتھ جب میں اور آپ زکوٰۃ رمضان میں دے چکے ہیں، لیکن صدقات کے لیے اپنی دل کی گہرائیوں سے جب جیب کھول کر رکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک ساتھی نے تبلیغی ساتھی ہے ہمارا، اس نے کہا مفتی صاحب جیب یہاں نہ بنائے، یہاں بنائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ بھی کہو کہ مولویوں کی 2 باتیں ہیں، مولویوں کی 2 باتیں نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں یہیں بناؤں گا۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا تاکہ میں کسی کو دوں تو دل سے نکال کر دوں، ہاتھوں سے کروں۔
یہاں پیسہ ہوگا دل کے ساتھ تقویٰ ہوگا. اس لیے کہتے ہیں جب کسی کو کچھ دو تو ہاتھ سے نہ دینا، اور جب کچھ چلا جائے اس کا غم نہ کرنا. دوسری کلاس میں اسکول کی اردو کی کتاب میں یہ کہانی چلیے بھی جانا، اس میں اس نے نصیحت کی تھی. تو میرے دوستوں نصیحتیں تو بہت سنتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے. میرے کو دیکھیے 1980-81 میں شاید دوسری کلاس بلکہ سے ہی پہلے 78-79 میں میں نے دوسری کلاس سرکاری اسکول میں پڑھی تھی. اس سرکاری اسکول کی اردو کی کتاب میں ایک کہانی تھی چڑیا. پرانے لوگوں کو کیا شاید یاد ہوگا اردو کی کہانی، اردو کی کتاب میں یہ کہانی تھی. تو میرے دوستوں کہانیاں جو پڑھتے ہیں نصیحتیں بھی سنتے ہیں لیکن عمل کا جذبہ رکھو. اللہ کامیابی کی طرف کامیابی کے دروازے کھول دے گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو درد دل عطا فرماتے ہوئے دین کا سچا پیروکار بنا دے. دین کے معاملات میں آبجیکشن نہیں، زیادہ سوالات گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور زیادہ معاملات میڈیا کی طرف سے بڑھنا اور اپنے آپ کو میڈیا کے ساتھ جوڑ کر چلے گی تو سوائے کی بڑائی کے کچھ نہیں ملے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.